اللہ کا وعدہ ہے دعا کرو تو میں تمہیں دعاؤں کو پورا کروں گا. ہمارا مقصود ہے اے اللہ تیرے نبی کی یہ مبارک امت مسلمہ دین پر چلنے والی، دین کی محنت کرنے والی بن جائے. اے اللہ باقی انسانیت بھی حضور کی امت ہے، ان کی کامیابی بھی جہاں دین پر چلنے میں ہے، وہ تیری مخلوق ہے. اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. تو بھائی دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. جی ہاں، تو 2 بجے کھڑے ہو گئے، لمبی لمبی نفلیں پڑھ کر اپنی نمازوں کو بنانا. اور اس وقت ہے یہ ذکر تسبیحات پوری کرنا. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری سن رہے ہیں، اللہ کو سب میرے سارے حالات کا علم ہے، اللہ قدرت والے ہیں، یہ انسان کو ٹھیک کرے گا. تو اس لیے بھائی بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، اور اسی طرح جو ہے استغفار، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھیوں کو اگر تکلیف نہ ہو تو قرآن پاک کھولنا، آنکھوں سے قرآن کے نقوش کو دیکھنا، زبان سے اللہ کے کلام کو دہرانا، اور کسی کو تکلیف نہیں تو اپنے کانوں کو اللہ کا کلام سنانا. اس سے جو انوارات اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو ساری دنیا کے انسانوں کے جو ہے کلام پر ایسی ہی فضیلت اور بڑائی حاصل ہے جسے خود اللہ کو ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے. جی ہاں، تو اس لیے بھائی قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اذکار، ان سب چیزوں اور دعاؤں کا اہتمام کرنا. گھنٹوں تو ہماری دعا ہو. اللہ کے رسول کی جو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں جو دعا ہے، گھنٹوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور امت کے لیے مانگا. تو اللہ نے ہمیں بھائی دعوت بھی دی ہے، اور دعا راتوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا. جی ہاں، ہمارا کھانا اور ہمارا سونا یہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. جب بھی وہ آئیں تو جماعت والے جا کر صفوں میں بیٹھے ہوئے، اور جب لوگ نہ ہوں اس وقت تک اپنا دسترخوان بچھایا، کھانا کھا لیا. کہ بھئی یہ کب کھاتے ہیں اور کب سوتے ہیں؟ کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ کی طرف سے اس کو 2 پروانے ملیں گے، نفاق سے بری ہونے کا اور جہنم سے بری ہونے کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ کوشش کر کے جو ہے وہ 40 دن نماز پڑھی پھر چھٹی. جو شخص اخلاص کے ساتھ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، یہ نماز ایسی تربیت کرنے والی ہے کہ زندگی بھر اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو نہیں سکتی. اور جو نماز کا اتنا اہتمام کرنے والا بن گیا، نماز اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی. اس لیے 100% نمازی بنانے کی کوشش کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا. 7 سال کی عمر ہو جائے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال تک وہ پوری نماز پڑھنے والا بن جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی والے کاموں، برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو 5 نمازوں کا جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام، اور اسی طرح بھائی تہجد کا اور صلاۃ الحاجہ کا اہتمام. انشاءاللہ ان اعمال کا اہتمام کریں گے نا بھائی. تو اس لیے ہم نے بھائی اپنے وقت کو ایسے گزارنا. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، تاکہ حضور کی محنت کو سیکھیں اور حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کریں. اللہ ہمارے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھولیں اور انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں، کیونکہ جو ہدایت یافتہ ہو گیا وہ کامیاب. قربانیوں کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو اپنے جان و مال کو لگائیں گے، قربانیوں کے ساتھ اس کام کو کریں گے، اللہ ان کے لیے اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے ان کے لیے کھول دیں گے. اور یہ دعوت والی محنت اس امت کو پہلے دن سے ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی بن کر اترے، جو کلمہ پڑھتا تھا وہ دعوت دیتا تھا. اور اس دعوت دینے میں تربیت ہے. ہر شخص جو دعوت جس نے دی، وہ جیسے اسلام قبول کیا تو فوراً دعوت دینا شروع کی. مکے میں 13 سال کہ حضرات انبیاء کرام، ان کی محنت کا زیادہ عرصہ ایمان کو بنانے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک محنت، جس سے صدیوں کا گمراہی اور صدیوں کی بے راہ روی ختم ہوئی اور اللہ کا دین زندہ ہوا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت کہ جن کے بارے میں اللہ نے رضا کا پروانہ اتارا، وہ اسی دعوت کی برکت سے. جو کلمہ پڑھتا تھا 13 سال فوراً دعوت دیتا تھا. 13 سال ایمان یقین کی دعوت ہے. آیات بھی اللہ کی صفات کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں اور آخرت کے تذکرے. نماز جیسا فرض ہے جو یہاں مکے میں فرض ہو، باقی سارے احکام مدینہ منورہ میں. تو نمازوں کو بنانا، ہماری نماز بن گئی تو یہ نماز ساری زندگی بنا دے گی.
اس لیے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اس لیے بھائی ہم دعوت کے کام پر بھی کھڑا کریں اور پوری کوشش کریں کہ بستی والوں میں سے کوئی بھی بے نمازی نہ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے شعبوں میں درستگی آ جائے تو نماز پر ڈال دیں، کیونکہ نماز اللہ کا اتنا بڑا امر ہے کہ انسان سب چیزوں کو چھوڑ کر، سب چیزوں کا خیال چھوڑ کر، اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. 5-10 منٹ کا یہ عمل ہے. دل بھی اللہ کی طرف ایسے عبادت کرو جیسے کہ گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ حاصل نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ہو کہ اللہ مجھے اس نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو دل بھی اللہ کی طرف متوجہ. زبان سے بھی وہ کلام جو اللہ نے فرمایا، تکبیر، تسبیحات، قرآن کی قراءت، ثنا، سورہ فاتحہ، اور اعضاء بھی جو ہیں جو پابند ہیں اعمال، اب کھڑے ہونا ہے، اب رکوع میں جانا ہے، اب سجدے میں جانا ہے. اور کان بھی کہ امام پڑھ رہا ہے تو اس کی قراءت کی طرف، سارے اعضاء کو نماز میں اللہ کے حکم کا پابند کر دیا. تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اب اس کی زندگی میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اللہ کے حکم کے مطابق بن جائیں گے. جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی. ہم اپنی زندگی بنانا چاہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیں، شعبوں میں صلاح لانا چاہیں تو نماز کی طرف متوجہ کریں. ایک شخص ایمان لایا، صحابی بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن کچھ پرانی عادتیں تھیں، چوری یا دوسری وہ بھی کرتے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول فلاں اسلام میں داخل تو ہو گیا، کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، لیکن وہ فلاں کام بھی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے. عرض کیا کہ نماز پڑھتا ہے، کہ اس کی نماز ان قریب ان سارے کاموں سے اس کو روک دے گی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نماز کی وجہ سے اس کو جہاں نماز کا اہتمام کرتا، اللہ نے جہاں اس کے دین کو بہت خوبصورت، اسلام کو بہت خوبصورت کر دیا. اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جس کی دیکھو اس کی نماز، اگر اس کی نماز اچھی نکل آئی تو یہ دلیل ہے اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر نماز خراب ہو گئی تو اس کے باقی اعمال بھی بگڑیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی شخص کے بارے میں کسی علاقے کی ذمہ داری کا ارادہ فرماتے تو اس کی نمازوں کو دیکھتے تھے. اس لیے بھائی ہم نے فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرنا، صف اولیٰ میں پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، اسی طرح تہجد کی نماز پڑھنا. اور جیسے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اپنی قدرت سے کاموں کو بناتے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی اپنی حاجات اور حالات کے وقت نمازوں کو پڑھنا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد کیا ہو؟ نماز اور صبر کے ذریعے. نماز، اور جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے فوراً نماز کی طرف متوجہ، اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف متوجہ کریں. نماز ایسی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اور سارے اسباب، ساری قوتیں جمع ہو کر جن کاموں کے کرنے سے عاجز ہوں، ایمان والا اللہ سے اپنی نماز کے ذریعے وہ کرا سکتا ہے. نماز کے ذریعے